قبر کی پہلی رات۔ اس ختم ہونے والی دنیا سے آخرت کے سفر کی پہلی منزل قبر کی پہلی رات۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قبر کہتی ہے اکیلے بیٹھ کر کم سے کم ایک بار شروع سے آخر تک ضرور سوچو، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جاؤ۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک آدمی کے سامنے آتی ہوں اور جلد ہی تم سب پر پیش آ کر رہوں گی۔ میں نے تم کو اپنے آنے سے آگاہ کر دیا ہے، میں مٹی کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں۔ پھر میرے اندر آ کر یہ نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، یاد رکھ چراغ جلتا ہے 5 وقتوں کی نماز، تہجد کی نماز، قرآن مزید پڑھنے، اچھے کام کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری و اپنی منچاہی باتوں کو چھوڑنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں بیتتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ تو کتنا لاپرواہ بے فکر تھا کہ میرے سینے کو پوری عمر بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کا ٹھکانہ ہے، میں تکلیف اور مصیبت کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس تو نے کبھی نہ سوچا۔ قبر کہتی ہے کہ میں مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں، پر ہم اپنے برے کاموں کی وجہ سے اپنی اصلی اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، اپنی موت اور قبر کو بھول گئے، اپنے اوپر آنے والے جان نکالنے والے وقت کو بھول گئے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں اور وہاں کی بے بسی، قبر کی تنگی اور تاریکی کو بھول گئے، پل صراط پر سے گزرنے کو بھول گئے، دوزخ کے عذاب کا ڈر بھول گئے، خدا کے سامنے کھڑا ہونے اور اس کے سامنے حاضر ہونے کو بھول گئے، آخرت اور وہاں کے حساب کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کے مال اور خیال اور کاروبار کے علاوہ سب کچھ بھول گئے۔ ہم دنیا کے مال دولت کو جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے اور دنیا ہماری نس نس اور من میں بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور آخرت برباد۔ اسی لیے آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں، اور موت سے ہم کو نفرت ہے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا موت اور قبر سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ سے اسے ملنا پسند نہیں۔